ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صیغوں کے متعلق بات کی تھی کہ ماضی معروف کی گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے انگلیوں پر ان کے اشارے بھی آپ کو بتلائے تھے پوری تفصیل۔ اب ثلاثی جس کی تعریف کی گئی تھی کہ جس کے ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حروف اصلی ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو، تو اب وہ ثلاثی مجرد کی کتنے ابواب بنیں گے، کتنی گردانیں بنیں گی، ابواب کتنے ہیں؟ تو اس کے مشہور 6 ابواب ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب مشہور ہیں۔ اس کی آسانی کے لیے لفظ فعلہ ہم لکھتے ہیں۔ فعلہ، فعلہ سے 3، جب فعلہ ماضی ہوگی تو مضارع جو ہیں وہ 3 باب ہوں گے۔ یفعل، یفعل، یفعل۔ تو جب فعلہ ماضی ہوگی تو اس کے یفعل مضارع ہوگا، یفعل مضارع ہوگا عین کے پیش کے ساتھ، یفعل دوسرا ہوگا عین کے زبر کے ساتھ، یفعل تیسرا ہوگا عین کے زیر کے ساتھ۔ تو فعلہ سے مضارع تینوں ہوں گے، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ تو یہ فعلہ سے۔ دوسرا ہے فاعلہ سے۔ فاعلہ سے مضارع کے کتنے ابواب بنیں گے؟ فاعلہ یفعل، یفعل، اور فاعل یفعل۔ تو جب ماضی کا پہلا صیغہ فاعلہ ہوگا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو اس کے مضارع کے ابواب 2 ہوں گے، یفعل عین کے زیر کے ساتھ اور یفعل عین کے زبر کے ساتھ۔ تو 3 یہ اور 2 5۔ جو تیسری قسم بنے گی فعولہ، فعولہ، فعل، فاعل، فعولہ۔ جب فعولہ ہوگا وزن ماضی کا پہلا صیغہ تو مضارع اس سے صرف یفعل ہوگا، یفعل۔ تو اس سے صرف ایک یہ باب آئے گا، یفعل۔ تو ٹوٹل ملا کے یہ یفعل، 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 پھر یفعل فاعلہ کے ساتھ، فاعلہ کے ساتھ یفعل، فعولہ کے ساتھ یفعل۔ تو آپ یوں پڑھیں گے فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ تو 1 2 3 4 5 اور 6، یہ 6 ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، یعنی ان کے علاوہ کوئی اور باب کا اضافہ نہیں ہوگا۔ جب بھی فعل، فعیل، فعولہ، جب تینوں زبر ہوں گے فعل ماضی پر تو تینوں ابواب ہوں گے مضارع میں، یفعل، یفعل، یفعل۔ جب فعیلہ ہوگا عین کے زیر کے ساتھ تو 2 ابواب ہوں گے، یفعل، یفعل۔ اور جب فعولہ عین کے پیش کے ساتھ ہوگا تو اس سے ایک ہی باب ہوگا، یفعل۔ تو امید ہے آپ کو یہ ثلاثی مجرد کے 6 اوزان انتہائی جو ضروری ہیں آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ آپ نے ان کو اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔